اتر پردیش اور آسام کے منسٹر، ان پڑھ گوار آدمی، تم کرسی پر بیٹھ کر تمہارے دماغ میں تالے لگ گئے۔ اگر اقیم الصلاۃ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ذکر تمہارے وید میں ہے۔ دیکھو پتھما دارکا جیوا دیو دیدین مجیتے ترتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا، نماز کو کہتا ہے۔ اگر قرآن کریم کے اندر اذان کی بات کہی گئی ہے تو اذان پاپ نہیں ہے۔ دیکھو بھوشیہ پران میں تمہارا اذان لکھا ہوا، اچلاپی سرو بھکشی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشیا متامم مسرنے وسن سکارا۔ اگر نماز، اگر قرآن کریم کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اگر قرآن کریم کے اندر سود کے اوپر ممانعت ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، تو تمہارے ویدات کے اندر کہا گیا، صاف لفظوں میں کہا گیا ہے، صاف کلیئر لفظوں میں کہا گیا ہے، اہنسا ستیم کرو دستیاگا، چھل کپٹ سے کسی کے ساتھ، ظلم زیادتی کے ساتھ کسی سے پیسے نہ اٹھو۔ قرآن کریم کے جو آرڈر ہے وہی تو آپ کے گرنتھوں میں۔ اگر محمد آخری نبی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہمارا عقیدہ ہے چونکہ قرآن میں ہے۔ اگر قرآن کے اس آیت پر آپ کو اعتراض ہے تو آپ کے گرنتھ میں بھی اعتراض ہونا چاہیے، جس میں کہا گیا، کھلے لفظوں میں کہا گیا، صاف لفظوں میں کہا گیا، اسم اللام اللہ وطرا ورونا دیبیانی دھتا اللہ ورونو متر تیجس کامیا ہوتار بھندرو ہوتار مندرو مہا سریندرو۔ میں اینالائز نہیں کر رہا ہوں، میں اتنا بتا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، سیم اسی کے میننگ کا ایک منتر پڑھ رہا ہوں۔ منتر پڑھنے کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو میں دکھاؤں کہ میں منتر پڑھنا جانتا ہوں، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، جن باتوں کو لے کر وہی باتیں، وہی چیزیں ان کے گرنتھوں میں موجود ہیں۔ اگر قرآن پر اعتراض تو اپنے گرنتھوں پہ بھی اعتراض کرو۔ کیا بولتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ گیتا کی بھی تعلیم ہو مدرسے میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی گیتا کیوں، رگ وید پڑھائیں، بائبل پڑھائیں، یجروید پڑھائیں، بھوشیہ پران پڑھائیں، اینڈ ایوری بکس یو کین اینالائز اینڈ یو کین امپلیمنٹ۔ آپ ہر کتاب کو پڑھا سکتے، پڑھوا سکتے، کوئی دقت نہیں۔ جیسے مسلمانوں نے محنت کر کے مدرسہ بنایا، قرآن کی تعلیم کے لیے مکتب بنائے، احادیث رسول کے انفارمیشن دینے کے لیے، تو آپ بھی اپنے اپنے اعتبار سے اپنا بناؤ نا پاٹھ شالہ، پڑھاؤ آپ گیتا، پڑھائیے آپ رگ وید، پڑھائیے آپ یجروید، کون منع کرتا؟ لیکن نہیں، یہاں گیتا یا وید یا بائبل، آواستھا، دساتیر یا اور دوسری کتابیں، ان کو پڑھانے کا، نالج دینے کا مقصد نہیں ہے، عداوت ہے کہ کسی طریقے سے یہ قرآن بند ہو جائے، اس کی تعلیم۔ تمہارا سات پشت، تمہارے ساتویں دادا بھی زمین سے اٹھ کر آ جائیں گے، تب بھی اس قرآن کی تعلیم کو، اس قرآن سے محبت کرنے والے افراد کے منہ میں، دل و دماغ کو سے تم اس قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، we are proud to be a Muslim because we have the authentic book قرآن کریم، ہمارے پاس قرآن۔ ہمیں اس بات پر گرو ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے۔ ان کے فرمان، ان کے اندر اچھائیاں، جو احکامات ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہی ایک قوم، اتنی ساری اچھائی ہونے کے باوجود ان کی شریعت کے اندر یہ قوم نہیں آ رہی صحیح راستے۔ اور ہم گالی کن کو دیتے ہیں؟ ہم گالی دیتے ہیں سرکار کو، گالی دیتے ہیں ہم لال بجکر صاحب کو، کبھی گالی دیتے ہیں ہم پی ایم صاحب کو، سی ایم صاحب کو، کسی راج نیتا کو۔ راج نیتاؤں کو گالی بعد میں، پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کمی۔ نماز ہم نہیں پڑھتے،
ہماری سماج کی بہو بیٹیاں پردے کا لحاظ نہیں کرتی؟ کیا پردے کا حکم قرآن میں نہیں ہے؟ صاف لفظوں میں ہے۔ کیا نماز کی تاکید قرآن میں نہیں ہے؟ صاف لفظوں میں ہے۔ سود سے ہم نہیں بچتے، ہمیں مرنے کے بعد جہنم جنت کا سامنا کرنا ہوگا، ہم نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ جب تک ہم برائی سے نہیں رکیں گے تو ہاؤ کین آئی گیٹ دا پیراڈائز آفٹر دیٹ؟ ہاؤ کین آئی سکسیس ان دا ڈے آف ججمنٹ؟ مرنے کے بعد ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ جانتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن نہیں، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں۔ ایک بات یاد رکھے میری ماں اور میری بہنوں، میرے سماج کے نوجوانوں اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک ہی پیغام، جان بوجھ کر اگر ہم پہلو تہی اختیار کرتے، جان بوجھ کر، جانتے ہیں آئی نو کہ نماز اٹس اور گریٹ رسپانسبلٹی، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز پریورٹی ہے، ضروری ہے ہمارے، ہم ہٹے گٹے ہیں، صحت مند ہیں، نماز نہیں پڑھی ہم نے، تو کیا ہوگا؟ چلو نماز دیکھیں گے، اس کے بعد دولت دی اللہ نے، کوئی غریب آیا پیسہ مانگنے، ٹھیک ہے یہ لو 10,000 روپے، اب پتا چلا کہ 10,000 روپے تم واپس لوٹانا، 12,000 لے کر 2,000 اور ایکسٹرا، الاؤ نہیں ہے قرآن شریعت کا کلیئر لفظوں میں۔ اگر مجھے بری لگتی ہے یہ بات، تو یہ بات مجھے بری نہیں لگتی ہے، بلکہ اللہ کا جو قانون ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے قانون، اللہ کے فیصلے کے اوپر اس کو اعتراض۔ جانتے سب کچھ ہے، پہلو تہی اختیار کرتے، نماز پڑھنا فرض ہے نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دینا فرض ہے نہیں دیتے، سماج کی بہو بیٹیوں کو پردے میں رہنا ضروری ہے نہیں رہتے، سماج کی ماں اور بہنوں کو اپنے شوہر اور اپنے گھر کے ذمہ دار کا ادب و احترام کرنا فرض ہے، ان کے مزاج کے مطابق ان کی ذمہ داری کو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا فرض ہے نہیں کرتے، سماج کے جو مرد حضرات ہیں، عورتوں کے اوپر جو حقوق ہیں عورتوں کے، ان کے اوپر وہ نہیں نبھاتے، پورے نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے قرآن سے، اگر تم اپنے دین سے، اپنی شریعت سے تم کٹنے لگو گے، نماز پڑھنا فرض ہے جاننے کے باوجود نماز نہیں پڑھو گے، سوشل میڈیا میں پکچر دیکھنے، گانا سننے، پورن ویڈیوز دیکھنا گناہ ہے، سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہونا گناہ ہے، فیس بک میں کسی کو پریشان کرنا، واٹس ایپ میں چیٹنگ کرنا غیر محرم کے ساتھ، سماج کی بہو بیٹیوں کے پاس پتہ چلا کہ بڑا بڑا موبائل ہے، جس ہاتھ میں قرآن ہونے تھے، جن ہاتھوں میں، ان ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل آ گئے اور ان کا مس یوز کرتے ہیں۔ استعمال کرنا موبائل غلط نہیں، لیکن اس کا مس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا وہ غلط ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام برائیوں کو جاننے کے باوجود کہ یہ بری چیزیں، تب بھی بڑی آسانی سے کر گزرتے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا یہ گناہ ہے، اس کے باوجود بھی کرتے ہیں۔ چائے کی دکان پہ بیٹھ کر حسد کرنا گناہ ہے، اس کے باوجود بھی حسد کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی زندگی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے سوشل میڈیا میں اور موبائلوں میں، اور زیادہ فیشن میں رنگنے کا زیادہ مزاج ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں، فیشن پرست بننا گناہ ہے۔ فیشن کو دیکھنا یا فیشن کی چیزوں کو یہ سمجھ کر استعمال کرنا کہ یہ ماڈرن ہے، یہ فیشن ہے، یہ سلمان خان کا طریقہ ہے، یہ شاہ رخ خان کا طریقہ ہے، یہ شاہد کپور کا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ، فلاں کا طریقہ، اگر یہ سمجھ کر آپ اپناتے ہیں تو گناہ۔ لیکن اگر صرف ویسی ایک پروڈکٹ سمجھ کر یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، اگر ہم مسلمانوں نے
قرآن کو، حدیث کے فرمان کو جانتے ہوئے بھی اگر ہم نے اس کی جان بوجھ کر اگر پہلو تہی اختیار کیا، ہم نے اپنے چہرے پھیر لیے، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جو حشر برما کے مسلمانوں کا ہوا، جو حشر اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جو حشر اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جو حشر بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جو حشر بخارا سمرقند کی ماں و بہنوں کی عزت و ناموس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ جو لوٹا گیا، ویسی ہی تاریخ آپ کے بھارت کے اندر دہرانے کی کوشش کی جا رہی۔ ہم کہاں سو رہے ہیں کہ وی آر مسلم صرف نام سے کام نہیں چلے گا، اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا اللہ سے، اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا قرآن سے، اپنے نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ آپ کے اس محلے کے نوجوانوں نے تو متحرک اور فعال ہو کر الحمدللہ یہ جلسہ منعقد کیا، لیکن گاؤں دیہات میں اور چلے جائیے، بہت سارے نوجوانوں کو کلمے تک کا پتہ نہیں، بہت سارے نوجوانوں کو ان کے عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں، بہت سارے نوجوانوں کو ایک بتوں کی پوجا کرنا اور ایک کسی انسان کی قبر پر جا کر اپنے ماتھے کا سجدہ کرنا وہ فرق نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں۔ ایک نوجوان کو معلوم نہیں ہوتا کہ شرک کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا پاپ اور جرم ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، اگر ہم نے نہیں مانا تو اللہ کہتا ہے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے نامی مسلمان کی، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تم ایک نامی مسلمان، تمہارا نام عبد الرحمن، وی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی فکر نہیں، تمہارا نام عبد الرحمن ہو یا تمہارا نام سلطان، مجھے کوئی چنتا نہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ڈیڈ یو آفر صلاح، نماز پڑھا، یو ہیو ٹو پرے زکاۃ، پرے ٹو گاڈ، یو ہیو ٹو کنسپٹ اباؤٹ ون گاڈ، ایک اللہ کے اوپر آستھا تھا، نماز پڑھی تھی، سود سے رک گئے تھے کہ نہیں؟ اتنا بڑا گناہ ہے سود، اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں رکے سود کھانے سے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ہم ان باتوں کو ایسے نظر انداز کرتے رہے، اگر ہم ان باتوں کو ویسے ہی لیتے رہے، ارے مولانا عبداللہ تو چیختے ہیں، مولانا فلاں صاحب تو چیخ چیخ کر بولتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، میری یہ تقریر میں خود اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں کتنا عمل کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ اس علاقے کی حاجی نگر کی یا چاندپور اس محلے کے نوجوانوں نے جو جلسہ منعقد کیا تھا، مولانا کے ذریعے سے تقریر ہوئی تھی کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، سود کھانا گناہ ہے، سود سے دور ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، کس نے منع کیا تھا؟ مودی نے۔ کس نے منع کیا تھا؟ امت شاہ نے۔ نماز پر پابندی لگا دی تھی کیا؟ نہیں لگائی تھی۔ Why don't you offer salah? Why did not you offer salah, pray to God? کیوں نہیں نماز پڑھی تم نے؟ کیوں نہیں گناہوں سے دور رہے؟ عورتوں سے کہے جائیں Why don't you cover your beauty and ornament؟ کیوں نہیں تم نے پردے کا اہتمام کیا؟ کیوں نہیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے اوپر تم نے تعلیم کے لیے، بچوں کے لیے تم نے نماز کے اوپر تم نے بچوں کو کیوں نہیں ابھارا؟ میرے سماج کی ماں اور میری بہنوں، آپ عورت ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں۔ گھر کے ٹوٹل نظام کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا، ایسا مزاج پیدا کرنا، اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی۔ جیسے مرد کی ذمہ داری ویسے عورت کی ذمہ داری۔ اللہ پوچھے گا کہ جھوٹ بولنے کے لیے کون بولا تھا؟ مودی جی بولے تھے۔ اللہ پوچھے گا کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کون بولا تھا؟ کیا یوگی جی بولے تھے؟ نہیں۔ کون بولا تھا؟ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ بولا تھا، یا امریکہ کا بائیڈن بولا تھا، یا کوئی اور بولا تھا؟ چین و جاپان والا کوئی نہیں بولا تھا۔ اسی لیے ہم دوش ان کو بعد میں دیں، پہلے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی لکش زندگی کہاں جا رہی ہے دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کے اندر نماز ہونی چاہیے۔ میرے نوجوانوں، ہماری زندگی کے اندر نماز ہونی چاہیے، ہمارے چہرے کے اندر نور ہونا چاہیے۔ معمول بنائیے قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کی۔ اگر یہ شراب پینے والے، اگر یہ عیاشی کرنے والے، اگر یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، اگر یہ لائن پہ نہ آ جائیں، آپ کے ایماندار بننے سے آپ کے اندر طاقت آئے گی، آپ کے اندر
آپ کے اندر ایک ہمت آئے گی، آپ کسی سے نہیں ڈریں گے، پھر دو ٹوک لفظوں میں بات کریں. چاہے آپ کے بنگال کی کوئی سی ایم ہو یا ہمارے اس دیش کا کوئی پی ایم، اگر غلط قدم اٹھاتا ہے، اگر سماج میں کچھ غلط ہوتا ہے ہمارے مسلمان کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہم جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتے ہیں. یہ چیز جب آئے گی جب آپ کے اندر ایمانی طاقت ہوگی، نہیں تو آپ ڈر جائیں، بالکل ڈر جائیں، بیٹھ جائیں، گھبرائیں گے. کسی فلم میکر نے کہا تھا کہ جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر ڈر نہیں ہوگا، جہاں ڈر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہو سکتا. اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی زندگی سے ملتی ہے. ایک موقع تھا، دنیا جانتی، ایک موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنگ میں تنے تنہا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ کے چیلو ڈرانے آئے ہو. محمد ابن عبداللہ وی آر ناٹ ایبل ٹو، نہیں ڈرے گا، میں مقابلہ کروں گا. اور تم چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد ابن عبداللہ اکیلا ہے تو ڈر گیا. نہیں، میں کھڑا ہوں. کسی کے ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ دو دو ہاتھ کر لو. کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی محمد الرسول اللہ کے پاس قریب ہونے، ان سے مقابلے کی. ایسا رعب پڑا تھا. آج یہ قوم لٹ رہی ہے بھائی. یہ رسم مت سمجھیے کہ جلسہ ہو رہا ہے، تقریر 2 دن میں، کل تقریر ہوگی، میں کل بتاؤں گا آپ کی اتہاس کیا ہے، میں کل بتاؤں گا کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے، میں کل بتاؤں گا کہ آپ کے اس اسلام جو پھیلا اس دیش کے اندر ہی نہیں بلکہ چین، جاپان، شری لنکا، ہماری باپ کی زمین ہے یہ دیش، یہ دھرتی. میں اس کو کل ثابت کروں گا، کل پروف کروں گا کہ ہمارے باپ کی زمین کیسے ہے. یہاں ہمارے مدرسوں کو بند کرو گے، مدرسے کی کیا قربانی، ٹوپی اور داڑھی والے کی کیا قربانی. قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے دیش غلامی سے باہر نکلا. میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ساری باتیں تاکہ آپ کو دوبارہ سرے سے پتا چلے کہ بھئی آپ کا اس دیش میں، اس دنیا، اس ملک کی زمین پر آپ کون ہیں، کیا ادھیکار ہے آپ کا. کیا قانوناً ہمارے مکتب کو، مدرسوں کو بند کیا جا سکتا ہے؟ کیا قانوناً قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو دینا، شریعت کی تعلیم دینا اپرادھ ہے قانوناً بھارت کے آئین کے تحت؟ میں یہ آپ کو کل سامنے رکھوں گا. لیکن آج میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ آج پوری دنیا میں یہ قوم ذلیل ہو رہی ہے. پوری دنیا کے دشمن یہود نصارہ لگے ہوئے ہیں اس امت کو ختم کرنے کے. ڈیمو دیتے ہیں، ڈیمو. برما میں ڈیمو دیا، افغانستان میں ڈیمو دیا، بوسنیا میں ڈیمو دیا. ٹیلر آتنکوادی کے نام پر کچھ لوگوں کو کہیں پر مار دیتے ہیں، اور مرنے والا کون؟ یا تو محمد شمیم، یا عبد الرحمن، یا فلاں عبد الجبار، یا عبد الرحیم. یہ ہوتا کہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے اندر کتنی جرأت ہے مقابلہ کرنے کی، کتنی طاقت ہے اس قوم کے اندر. ہم اس دیش میں کیسے اپنے قرآن، اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس دیش میں عزت کے ساتھ کیسے؟ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے اوپر اینالائز میں کل آپ کو بتاؤں. ایک یہودی، یہی آپ کے برما کا ایک مزدور آدمی بیچارہ، مسلمان، مزدوری کرنے کے لیے گیا یہودی کے پاس. دیکھیے مسلمانوں میں کتنی ساری برائیاں آ گئی جس کی وجہ سے ایک یہودی کا کانسیپٹ کیا، جن کی وجہ سے یہ قوم رسوا ہو رہی. سب چیز اس قوم میں، شراب ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بہار میں تو الحمدللہ شراب کے اوپر پابندی، لیکن بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ شراب وہاں کے نوجوان اس پابندی کے پیریڈ میں ہی پیتے.
اور اب زیادہ تباہی ہوتی ہے. پہلے 100 روپے 15 یا 20 روپے کا پوا مل جاتا تھا، ابھی 15-20 نہیں، ابھی 100-150 روپے کا پوا ملتا. پہلے کوریکس کی شیشی ان کی شاید 50 یا 55 روپے کی ملتی تھی، لیکن اب وہ کوریکس کی شیشی 300 400 500 روپے کی ملتی. کون پینے والے سب سے زیادہ؟ ہمارے نوجوان. پی پی کے مست رہتے، شراب پی لیں گے، چلے جائیں گے، ماں کو ڈنڈا ماریں گے، باپ کو گالی دیں گے، اب بیوی کے اوپر ظلم زیادتی کریں گے. اسی شراب کے نشے میں دھو کر بیوی کو طلاق دے دیتے. اب دینا طلاق قانون آ گیا. if you divorce with your wife، اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور آپ کی بیوی نے تھانے میں جا کر کمپلین کر دیا کہ میرے شوہر نے ہم کو طلاق دے چکے ہیں، تو قانون ایسا بنا ہے کہ پولیس والے آئیں گے، آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالیں گے، 3 سال تک کے لیے جیل میں چلے جاؤ. آپ نے طلاق کس لیے دیا؟ کہ بیوی سے پیچھا چھوٹ جائے ہمارا. کیوں؟ بڑھیا کھانا نہیں دیتی تھی یا پریشان کرتی تھی. ایسا کم ہوتا ہے، ایسا کم ہوتا ہے. شراب پی کر گھر پہ گئے، بیوی نے کنڈی دیر سے کھولی تو آپ نے طلاق دے دی. بیوی کا کیا قصور ہے بھائی؟ گھر پہ گئے، کھانا آپ کو گرم نہیں ملا، آپ کی بیوی گھر پہ تھی، دوسرے کام میں بزی تھی، آپ کو گرم کھانا نہیں ملا تو اللہ نے ہاتھ دیا تھا گرم کر لیتے کھانا، اس پہ بیوی کو تھپڑ دے دیتے، اس پہ بیوی کو طلاق دے دیتے. کیا شریعت میں یہی لکھا ہے؟ بالکل نہیں. بیوی کو آپ نے طلاق دی، بیوی نے جا کے کمپلین کیا، 3 سال میں چلے جائے، 3 سال کے لیے جیل. اور آپ سوچیں گے 3 سال جیل میں جائیں گے، آئیں گے تو اس سے تو چھٹکارا ملے گا. نہیں، جب آپ آئیں گے تو جیل کے دروازے پہ آپ کی سواگت کے لیے وہی بیوی کہے گی آئیے ویلکم، وہی نظر آئے. پھر کہے مودی جی کہیں کہ ہاں اس سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا. اسی لیے ہم چاہیں تو سب کچھ اچھا ہو سکتا ہے، طلاق کی بات ہی نہیں آئے گی. ہم چاہیں تو بہترین سماج کا نرمان ہو سکتا ہے. میرے نوجوانوں اور میرے مسلم بھائیوں، بس میں اتنا کہوں گا ان دا اینڈ کہ آپ کے علماء، آپ کو جو جانکاری حاصل ہے قرآن کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، اس پر عمل کیجیے. اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایسا نظام قرآن کا، شریعت کے نظام کے طرح کہیں پر بھی نہیں. دیکھ لیجیے، میں پڑھا، پتہ ہے اس یہودی کے پاس گیا مزدوری کرنے کے لیے، بیچارہ مسلمان غریب آدمی، اس نے جا کے کہا، جب کام پورا ہو گیا تو اس یہودی نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا. کہا دیں گے تم کو پیسہ، جاؤ بعد میں دیں گے، جاؤ تم چلے جاؤ. گیا، پھر آیا، پھر ایسے ہوتے ہوتے 1 سال 2 سال ہو گئے. تو بیچارہ مزدور تھا، اس نے سوچا کہ یہ یہودی کے جو مولانا صاحب ہیں، یہودی دھرم کے عالم ہیں، راہب ہیں، اس کے پاس گئے. جانے کے بعد کہا کہ گرو جی یہ آپ کا جو فلاں آدمی ہے فرنانڈیز، یہ ہم کو پیسہ نہیں دیتا. اس نے کہا اچھا کتنے سال سے؟ کہا کہ سر 2 سال سے پیسہ نہیں دے رہا ہے، میرے 1500 روپے اٹکے ہوئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، گھبراؤ مت. ایک پرچہ لکھا، پرچہ کہا کہ یہ پرچہ لو اور اس یہودی کو لے جا کے دے دینا. یہودی کے پاس گیا، جیسے ہی پرچہ پڑھا کہ فوراً 1500 روپے نکال کر دے دیا. کہا جاؤ. اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے آ کے 1 دن کے بعد پوچھا اس یہودی سے، فرنانڈیز سے، کہ فرنانڈیز صاحب اتنے سالوں سے تو پیسہ نہیں دے رہے تھے، 2 ہی سیکنڈ میں پیسے کیسے نکل گئے آپ کے پاکٹ سے؟ وجہ کیا تھی؟ اس پرچے میں لکھا کیا تھا؟ وہ جو اس میں لکھا تھا وہ بڑے تعجب کی بات ہے اور بڑے شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے، کہ ہمارا معاملہ کس درجے تک جا چکا. کیا لکھا تھا اس میں؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ فرنانڈیز تمہارے اندر یہ عادت مسلمانوں کی کب سے آ گئی؟
یعنی پریشان کرنا کسی کو، بےایمانی کرنے کی عادت ڈالنا، کسی کو دقت میں ڈالنا، کسی کی پیسے لے کر نہ دینا، یہ کن کی عادت بتایا؟ وہ مسلمانوں کی۔ کہا کہ فرنانڈس تم تو جوڈائزم ہو، یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، یہ دوڑانا، پریشان کرنا، یہ تو مسلمانوں کی عادت ہے، اور تمہارے اندر یہ عادت کب سے آ گئی؟ یہ سننا تھا اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے انہوں نے فوراً پیسے نکال کر کے دے دی۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج یہ قوم جو لٹ رہی ہے، یہ قوم اپنی غلطی کی وجہ سے یہ قوم لٹ رہی۔ آج جو یہ قوم تباہ ہو رہی، اس قوم کے جوانوں کو، مزدوروں کو مارا جاتا ہے۔ آپ کے اسی کلیا چک کے ایک مزدور کو مارا گیا تھا راجستھان میں، پتا ہے آپ کو؟ اسی کلیا چک کے اس مزدور کا، اس کی ہتیا کی گئی تھی، اور اس کے مارنے والے قاتل کو جیل سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اس کو سمان کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے دنیا۔ یاد رکھو ظالموں، تم نے مارا تھا اس مزدور کو، شاید اس کے گھر کے اندر اس کی جوان بیٹی تھی، شادی کے لیے تیار تھی، وہ اس کے لیے اپنے بیوی بال بچوں کی پرورش کے لیے راجستھان گیا تھا، اور تم نے ان کے ساتھ ان کو غلط کیا، لو جہاد کے نام پر، لو جہاد کے نام پر اس کو مارا تھا۔ وہ تو بوڑھا آدمی تھا، 50 55 60 سال کی عمر تھی اس کی، وہ لو جہاد کہاں سے کرے گا؟ لو جہاد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی غیر مسلم لڑکی کو بہلا پھسلا کر اس سے شادی کرنا، اس سے وواہ کرنا۔ کوئی بھی مسلمان لڑکا اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو لو جہاد کہا جاتا ہے۔ وہ 55 50 سال کا بوڑھا آدمی جس کے داماد ساتھ میں ہو، جس کے گھر میں کئی ساری اولاد ہو، اس کی بیٹی شادی کے دہلیز پر ہو، وہ آدمی لو جہاد کرے گا؟ ظالموں یاد رکھنا، یہ دنیا یاد رکھے گی تمہارے ظلموں کو، کبھی نہیں بھلا سکتی یہ بات۔ تاریخ میں یہ باتیں گواہ رہیں گی کہ اس بھارت کے اندر ایسے ایسے جلاد تھے، ایسے ایسے نکمے اور ایسے ایسے ان پڑھ گوار آدمی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ مزدور آدمیوں کو اپنی دشمنی اور عداوت کا شکار بنایا۔ افراز الحق نام تھا اس کا، آپ کے سی کلیا چکے اس مزدور کا، اس کو مارا گیا تھا۔ کیا گناہ تھا اس کا؟ جہالت کی وجہ سے، عداوت کی بنیاد پر ایسا کیا گیا تھا۔ لیکن بس ان کے قاتلوں کو کچھ دیر کے لیے سزا ہوئی جیل کی، اس کے بعد باہر جب جیل سے نکلتے ہیں تو مالا ڈالتے ہیں۔ کون؟ یہ اس دیش کے رکھوالے، منتری اور سنتری۔ یہ ہماری قوم کی حیثیت بنا دی گئی ہے کہ لو جہاد کے نام پر مانو۔ کیا ہے لو جہاد؟ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو لو جہاد، جیل میں ڈالو۔ میں بھی مانتا ہوں، ہمارا قرآن خود منع کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرے گا تو اس کا نکاح نہیں مانا جائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ سے، کافرہ سے نکاح کرو گے تو ایمان ہونا اس کا شرط ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائے گی، نکاح انویلڈ مانی جائے گی، نکاح قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمارے قرآن تو پہلے سے منع کر رہا ہے، تم کیا منع کرو گے؟ لیکن کیا بنایا قانون؟ اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے وواہ کرے تو وہ لو جہاد ہے، لو جہاد۔ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے وواہ کرے تو یہ بھی تو لو جہاد ہونا چاہیے، لیکن یہ لو جہاد نہیں ہے، یہ ہے پریم وواہ۔ یعنی اس نے عزت کا کام کیا، اس نے انعام دینے کا کام کیا، گھر واپسی کیا۔ لو بھائی، آدمی دو، ایک بھارتی کے دو بھارتی، دونوں سٹیزن آف انڈین ہیں، دونوں کے لیے قانون الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ رگ وید کے لیے جو قانون ہوگا تو وہی قانون قرآن کے لیے ہوگا۔ بناؤ کیسے، کتنی تم الگ الگ قانون بناتے ہو۔ ہم کو پروٹیسٹ کرنے کا، ہم کو آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، ہم کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم بولیں گے تمہارے چکا جام کر دیں گے، تم کو کرسی پر بیٹھنے نہیں دیں گے۔
ہم جلسوں کے مجمع سے جہاں نماز کی فرضیت کو بیان کریں گے، وہیں پر ہم یہ بھی کہیں گے جب ہمارا قرآن ہماری شریعت خطرے میں ہوگا تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ لوگوں پروٹیسٹ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جیسے انگریز کے خلاف ہم نے جہاد کرنا فرض سمجھا تھا، ایسے ہی ہم اپنی مسجد کی، ہم اپنے قرآن کی، اپنی شریعت کی رکشا کے لیے ہم لوگوں کو تقریر کرنا کہیں گے، اور کہیں گے کہ یہ فرض ہے، تمہیں میدان میں آنا ہوگا، تمہیں قانونی لڑائی لڑنی ہوگی۔ یہ ہے صورتحال۔ یعنی اتنی کمزوری، اتنی ساری خامیاں اس قوم کے اندر آ گئی۔ یہ ساری خامیاں کیسے دور ہوں گی؟ یہ ساری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ انشاءاللہ کل 2-3 باتیں ہوں گی جو اس وقت ہمارے لیے ضروری، ہم وہ باتیں کل آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سچویشن سے، ان حالات سے ہم کیسے نمٹیں گے کل انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہم ان تمام چیزوں کو کیسے ریفارم کر سکتے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے، کل یہ بات بالکل ایکسپلین کے ساتھ سامنے میں آئیں گی، اور پھر ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ مولانا عبداللہ صاحب جو تقریر کریں گے، جو باتیں کہیں گے اور کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس پر عمل کریں۔ دیکھیے نیت صحیح کر کے آئیے، اگر نیت کے اندر گڑبڑی ہے تو یہاں پر بیٹھ کر پوری رات جاگنا، اپنی نیند کو برباد کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ امام بخاری نے پہلی حدیث اسی کے لیے لائے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اس کے بعد جتنی بھی احادیث مبارکہ ہے وہ اشارہ تھا لوگوں کو بتانے کا کہ اے لوگوں نیت صاف ہو تو اس کے بعد، نیت صاف ہو تو اس کے بعد کا جو عمل ہوگا تو وہ اس کے لیے کار خیر ہوگا، وہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن نیت کے اندر فطور ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب آئے یا مولانا توحید سلفی صاحب آئے، ان کی تقریر سنیں گے، وہ کچھ نئی باتیں بتائیں گے، منتر سنیں گے، انگلش میں سینٹنسز سنیں گے، اتہاس سنیں گے، یا کسی منتری کو گالی دیں گے، سنتری کو گالی دیں گے، وہ باتیں سنیں گے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے نیت صاف ہو کہ جو باتیں ہمیں قرآن کی، جو باتیں ہمیں اپنے حدیث کی، جو باتیں ہمیں اپنی شریعت کی ماننے لائق ہے، ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، سنیں گے، اور اپنے اندر جو برائی ہے اس کو دور کرنے کی، ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس نیت سے سنیں تو جتنی دیر آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ کل قیامت میں آپ کے لیے اتنی دیر بیٹھنا ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا کہ اللہ تقریر ہوئی تھی وہاں پر 5 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھ کر میں نے باتیں سنی تھی، اے اللہ میں نے کوشش کی، عمل کی، صاف نیت کر کے کہ تیرے قرآن کا فرمان ہے، تیرے نبی کا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت تھی، ان تمام چیزوں کو ہم نے صاف اور شفاف دل سے عمل کی نیت سے ہم نے سنا تھا بیٹھ کر، تو انشاءاللہ میں لکھ کر آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ بیٹھنا آپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ لیکن اگر صرف یہ ہے کہ مولانا آئے ہیں دور سے، چلو سنیں گے تقریر، بس کچھ نہیں ہونے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو نوجوان کمیٹی نے جو محنت کی ان کی محنتیں بیکار ہو جائیں۔ اسی لیے کل دل تھام کر آئیے، نیت صاف کر کے آئیے، بڑی تعداد میں آئیے۔ اس وقت کی باطل طاقت کیا چاہتی ہے، ان سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، قانونی دائرے میں رہ کر ہم اپنے قرآن کو کیسے بچا سکتے ہیں، شریعت کو کیسے بچا سکتے ہیں، جنت کیسے جا سکتے ہیں، جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ کل ساری یہ باتیں آئیں گی۔ آج تو چونکہ آپ لوگوں کو سونا بھی ہے، اگر آج جاگے تو پھر کل کے لیے جاگنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چونکہ میں بھی آج بہت دور سے آیا ہوں، گاڑی ڈرائیو کر کے بہت زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، اس بنیاد پر چونکہ کل ایک لمبا چلے گا، میں امید کرتا ہوں، قوی امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، 100% اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔